اس اسکول سے جو بچہ بڑھے گا تو وہ فری فائر اور پب جی کا عاشق نہیں ہوگا، وہ مصطفیٰ کریم کا دیوانہ ہوگا، آقا کا دیوانہ ہوگا۔ اور آج زیادہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے، میں ایک ریسرچ، جب بات آ گئی تو ایک ریسرچ پیش کرتا ہوں۔ امریکہ کی ایک پروفیسر ہے ایلیزون گوپنک، she spends her life in the development of babies. She writes a book. امریکہ کی ایک پروفیسر ہے جن کا نام ہے ایلیزون گوپنک، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس نے پوری زندگی بچوں کے ڈیولپمنٹ پہ گزاری ہے، یعنی اس کی جو پی ایچ ڈی ہے، انہوں نے جو پڑھائی کی ہے یہی پڑھائی کی ہے کہ ایک بچہ کیسے بڑھتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے بولنا سیکھتا ہے، کیسے چلتا ہے، اس وقت اس کو کیسی خوراک چاہیے، اس وقت اس کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس عورت نے پوری زندگی یہی کام کیا ہے، اور اس کے بعد ایک کتاب لکھا۔ کتاب میں کیا لکھتی ہے؟ وہ کتاب میں لکھتی ہے A baby begins to learn in the womb of the mother. وہ کہتی ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام چاہتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب روشنی میں آ جائیں، کوئی اندھیرے میں نہ رہیں۔ اگر بیٹا ماں کے پیٹ میں ہو اور ماں ہی اندھیرے میں ہو تو بچہ کبھی روشنی میں آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ لیڈی خاتون ڈاکٹر کہتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے 7 سال کا ہوتا ہے تب اسے امام صاحب کے پاس بھیجیں گے، امام صاحب اسے الف با تا پڑھائیں گے، ہم اسے مکتب بھیجیں گے، وہاں کلمہ پڑھائیں گے۔ یہ آپ کا خیال غلط ہے۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے وہیں سے وہ بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آگے کیا کہتی ہے؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے۔ وہ آگے کیا کہتی ہے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اسی وقت اس کی ماں کو کوئی گانا سنائیے آپ۔ چونکہ کرسچن ڈاکٹر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو گانا کا مشورہ دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی بھی بچے کو جب ماں کے پیٹ میں ہو، کوکھ میں، اس کو گانا سنائیے آپ، اور گانا سنانے کے بعد وہی بچہ جب دنیا میں آ جائے پھر سے اسی گانے کو سنائیے۔ جب وہ گانا سنے گا تو اس لڑکے کو لگے گا کہ میں نے یہ گانا کہیں سنا ہے، میں نے یہ گانا سنا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہمارے یہاں جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل سے ہوتی ہیں، کوکھ میں بچے کو لے لیتی ہیں، اس وقت ماں، بہن اور بھی گھر کی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ تم ابھی آرام کرو، ابھی تم حمل سے ہو، آرام کرو، کام مت کرو۔ وہ آرام کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاتی ہے، کیا کرتی ہیں؟ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل نکالی، سیریل دیکھنے لگ گئی، موبائل نکالی، گانا دیکھنے لگ گئی، موبائل نکالی، گیم کھیلنے لگ گئی، موبائل نکالی، ٹائم پاس، فضول چیزوں میں اپنے ٹائم کو پاس کرنے لگی۔ اب ذرا بتائیں، ادھر ماں دیکھ رہی ہو، ادھر پیٹ میں بچہ ہو، تو وہ بچہ بھی تو گانے کا شوقین ہوگا، وہ بچہ بھی تو فلموں کو دیکھنے کا شوقین ہوگا۔ اس کا دوسرا پارٹ اگر آپ دیکھ لیں، جب ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن شاید کچھ کڑوی ہو جا رہی ہیں۔ آپ کو شرمانا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، اور اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ ہمارے جو اندر خرابی ہے، تباہی ہے، اس کو بہتر بنایا جائے تو ہم ہی میں سے کوئی انشاءاللہ خالد ابن ولید آئے گا، ہم ہی میں سے کوئی نور الدین زنگی آئے گا انشاءاللہ، ہم ہی میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ اس کا میں راستہ بتا رہا ہوں کہ جب ماں اپنے پیٹ میں بچے کو لے کر رکھے اس وقت گانا نہ سنے۔ اگر گانا سنے گی تو بچہ بھی جب دنیا میں آئے گا تو گانا سنے گا، لیکن اگر وہ درود پڑھ رہی ہو، نماز پڑھ رہی ہو، نبی کریم کے اوپر سلام پڑھ رہی ہو، قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، تو اس کا جو بچہ دنیا میں آئے گا تو اس کو گانا میں مزہ نہیں آئے گا، اس کو نعت نبی سننے میں مزہ آئے گا، اس کو دنیا کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں آئے گا، فری فائر پب جی میں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ماں سے کہے گا ماں ذرا قرآن اوپر میں رکھا ہوا ہے، وضو میں نے بنا لیا، اب اتار دیجیے آپ، میں اتار نہیں پا رہا ہوں۔ جب ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچہ جو دنیا میں آئے گا وہ بھی ہمیشہ قرآن کی تلاوت کا دلدادہ نظر آئے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے، آج کے ڈیٹ میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے اترے۔ فرشتے تو مدد کے لیے اتر سکتے ہیں، اللہ نے اتارا بھی اور آج بھی اتارتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی حالتوں کو چونکہ دنیا ہے بہتر بنانا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کو کھڑا ہونا ہوگا۔